بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج جب ہم اپنے معاشرے پہ، اپنے سماج پر اور اپنی بستی اور گاؤں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں، اپنے گاؤں کا اور مسلم سماج کا جب جائزہ لیتے ہیں، قریب سے دیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ دل ہمارا اور آپ کا خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آج ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے بڑے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا نوجوان لڑکیاں، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، میرے بھائیو یقین جانیے کہ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال بد سے بدتر ہے، خراب سے خراب ہے۔ آخر یہ خرابی ہمارے سماج کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر یہ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر، گاؤں اور سماج کے اندر اگر در آئی ہے، داخل ہو گئی ہے اور ہم اس سے دوچار ہیں، تو معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابیاں دور کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس پر غور کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سماج ہم سے ہی بنتا ہے اور سماج ہم سے ہی بگڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، سماج کو بنانے میں دو لوگوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور سماج ایک دن میں نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں گے راتوں رات ہم انقلاب برپا کر دیں اور اپنے سماج کے اندر پائی جانے والی بیماریوں اور برائیوں کو ایک لفظ دور کر دیں، میرے بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ سماج کو بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش صرف کرنی پڑتی ہے، اپنی طاقت اور توانائی کو لگانا پڑتا ہے، تب جا کے کوئی بہتر سماج، بہتر معاشرہ، بہتر گاؤں، بہتر بستی، بہتر بزرگ، بہتر نوجوان، بہتر مرد اور بہتر عورت بن جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ سماج کے اندر پائے جانے والے دو طرح کے لوگ اگر یہ عزم کر لیں اور ارادہ باندھ لیں کہ ہمیں سماج کو بنانا ہے، سماج کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو دور کرنا ہے، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، اللہ تعالیٰ ہمارا تعاون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے اور وہی حاصل ہوتا ہے جس کی انسان، میرے بھائیوں، کوشش کرتا ہے۔
ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہماری نگاہ کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا جاتا ہے، قرآن اور حدیث کی مخالفت کی جاتی ہے، اور ہم ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے اللہ نے نہ ہمیں آنکھ دیا ہو اور نہ اللہ نے ہمیں کان دیا۔ ہمارا دل مردہ ہو گیا، ہمارا دل زنگآلود ہو گیا ہے۔ سیکل کرنے کے باوجود اتنی تقریریں، اتنے خطبے، اتنے مواعظ، اتنے دینی پروگرام، یہ سب ہوتے ہیں، سنتے سب ہیں، لیکن میرے بھائیوں عمل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کانوں سے ضرور سنتے ہیں، دینی مجلسوں میں ضرور شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل کی آنکھ جو ہوتی ہے، دل کی آنکھ وہ بند ہوتی ہے، اس لیے ہمارے کانوں پہ دور تک نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، اس لیے تیار ہونا ہوگا، عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، آسانی اور راحت کی کھول سے باہر نکلنا پڑے گا، اور قرآن سے محبت کرنی پڑے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، اور اس روشنی میں اور اصلاح معاشرہ کا جو قرآن نے ضابطہ بیان کیا، جو طریقہ بتلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اختیار کر کے اپنے صحابہ کو بنایا، غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنا کر مکہ کے اندر بھیجے گئے، دنیا کی کیا حالت ہے؟ آج جو ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی جب مدینہ گئے، وہاں کے حالات بھی اچھے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح شروع کی۔ میرے بھائیوں، لوگوں کا ناحق قتل کرنے والے اور کھلے عام شراب پینے والے، جس طرح ہم اور آپ پانی پیتے، اس زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے، فحاشی کرنے والے، زناکاری کرنے والے، دوسروں کا مال لوٹنے والے، اور بہت سارے برے اخلاق کو انجام دینے والے، وہ ایسے ہو گئے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اور انبیاء و رسول کے بعد اس دنیا کے، اس امت کے سب سے اچھے انسان بن گئے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح آئے، ہماری بستی اچھی ہو جائے، گاؤں اچھا ہو جائے، اس کے لیے اپنے بچوں پر توجہ دینی ہے۔ آج ہماری نسل، نوجوان نسل، ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، اور چھوٹی عمر میں، بچے کی عمر 8 سال کی ہے، بچے کی عمر 12 سال کی ہے، 14 سال کی ہے، اور ہمارے بچے بگڑے ہوئے نواب ہیں۔ آخر یہ بچے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ آج کا بچہ کل جوان ہوتا ہے، اور ہمارے والدین، سرپرست حضرات اس پر توجہ نہیں دیتے۔ لاڈ اور پیار ہے، لاڈ اور پیار میں سب کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ میرے بھائی
اسلام کی تعلیمات پر غور کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ بچے کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی اسلام یہ بتلاتا ہے کہ آدمی کیسے شادی کرے، کیسے بیاہ کرے، کیسے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، اگر بچہ ہو تو بچے کی کیسی تربیت کرے، تعلیم دے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے کھول کھول کر بیان کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد دے رکھی، آپ مسئول ہیں، مت سمجھیے کہ اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی اور ہم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے، آپ سے پوچھا جانا ہے۔ اور یہ اولاد دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، نعمت ہے، رحمت ہے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ چاہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو آپ اپنے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے رحمت بنائیں، اور یہ رحمت، یہ بہتر تعلیم اور بہتر تربیت سے بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے آپ زحمت بنائیں۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ جو شکایت کرتے ہیں، شاکی ہوتے ہیں، میرا بیٹا ایسا ہو گیا، میرا بیٹا ویسا ہو گیا، گنڈا ہو گیا، آوارہ ہو گیا، یہ شرابی ہو گیا، جواری ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا ہے، غور کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے، کتنی محنت اس کے پیچھے کی آپ نے؟ جب وہ بچہ تھا، غلط صحبت میں جا رہا تھا، آپ کو اندازہ تھا کہ فلاں کے ساتھ جا رہا ہے، بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، وہ نشے کا عادی ہو جائے گا، شراب کا عادی ہو جائے گا، جوئے کا عادی ہو جائے گا، لیکن آپ نے جانے دیا، ابھی بچہ ہے، کیا ہے؟ ابھی بچہ ہے، شعور ہوگا، سمجھ جائے گا، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں، اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ اگر زخم چھوٹا ہو، آپریشن کر سکتے ہیں، علاج ممکن ہے، لیکن زخم جب کینسر کی شکل اختیار کر لے، زخم جب کینسر کی شکل اختیار کر لے، تمام تر دوا، علاج، معالجہ میرے بھائیوں پہ سود ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہمارے حالات، یہ حالات کی ترجمانی ہے اور اس کی تصدیق ہم سب کرتے ہیں۔ یہ سارا فساد، ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ آج ہر جگہ فتنے ہیں، فساد ہے، معاشرہ خراب ہے، اور سب سے زیادہ فساد ہمارے بچوں کے اندر، اور انہی بچوں سے یہ بہتر سماج کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور نیو رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ قرآن پڑھیں گے میرے بھائیوں، قرآن میں بہت سارے واقعات ملیں گے، اور اگر آپ واقعی اس بات کے متمنی، کون نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا اچھا ہو جائے؟ کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کا لختے جگر اپنے گاؤں کا، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا سب سے بہتر انسان بن جائے، نوجوان بن جائے، صاحب منصب ہو جائے، صاحب رتبہ ہو جائے، صاحب مقام ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا؟
چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن صرف چاہنے سے نہیں ہونے والا. قربانیاں دینی پڑے گی, اور خاص طور سے والدین کو آگے آنا ہوگا, والدین کو عزم کرنا ہوگا اور محنت کرنی پڑے گی. اور والدین میں بھی سب سے زیادہ جس کو بہتر سماج بنانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, وہ خواتین مائیں ہیں جو گھروں میں سب سے زیادہ اپنے بچوں کو وقت دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد بہتر ہو, آپ بہتر بنیے, آپ اپنی اصلاح کیجیے. آپ کے اندر دنیا کی بڑی سے بڑی خرابی اور بدخلقی اور دین سے دوری, نماز سے دوری, روزے سے دوری, زکات سے دوری, اچھے اخلاق و کردار سے دوری ہوتی ہے. اور آپ کیا خواہش پالے ہوئے؟ آپ خواہش یہ کرتے ہیں ہمارا بچہ نمازی بن جائے, ہمارا بچہ فجر میں آگے ہو, امام بن جائے, مقتدی ہو جائے. میری ماں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا بچہ, آپ کی اولاد بہتر اس وقت ہوگی جب آپ بہتر بنیں گے. آپ جب صفے اول میں نظر آئیں گے, آپ کی اولاد آپ کے دائیں بائیں ہوگی, آپ صفے اول میں ہوں گے, آپ فجر کے وقت اٹھیں گے, بیٹے کو بھی اٹھائیں گے. آپ سوئے رہتے ہیں, آپ نماز سے دور رہتے ہیں, اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اللہ کا دوست بن جائے گا. نہیں میرے بھائیوں, خاص طور سے میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرات کو, ماؤں کو, بہنوں کو, جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, کہ آپ بھی انہی ماؤں کی طرح بن جائیے, آپ بھی انہی بہنوں کی طرح بن جائیے جن ماؤں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا, جن ماؤں نے راتوں کی نیند کو قربان کیا, دن کے سکون اور چین کو قربان کیا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. یہ بیٹا, یہ بیٹی, یہ اولاد آپ کے ذمے اللہ کی امانت. اور میں نے کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر آپ کئی ساری آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ, بچاؤ, مردوں عورتوں بچاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ, اللہ کے عذاب سے بچاؤ, اور اپنے ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں, اگر ہمارے والدین اور جو بزرگ حضرات ہیں, صاحب اولاد ہیں, اگر وہ ٹھان لیں گے, یاد رکھیں ٹھان لیں گے, صرف ضرورت ہے ٹھاننے, اور کوئی دنیا کا ایسا کام نہیں ہے کہ آدمی نے ٹھانا ہو, ارادہ کیا ہو, لیکن وہ ارادہ کمزور نہیں ہونا چاہیے, وہ ارادہ کمزور ارادہ نہیں ہونا چاہیے. جب ارادہ باندھ لیں, اس لیے کہ اگر ارادہ کمزور ہوگا آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عورتوں کا تذکرہ کیا. میں نے وہ آیت پڑھی آپ کے سامنے شروع خطبے میں, سورہ تحریم کی آیت. اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کا ان آیتوں میں تذکرہ کیا. سورۃ التحریم کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو باکمال خواتین کا, عورتوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلا جو تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ملتا ہے میرے بھائیوں, وہ فرعون کی بیوی کا ملتا ہے. فرعون ظالم جابر انسان جو اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا, لیکن اس کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی اور حق کے سامنے ڈٹ گئی, جم گئی, اور خود ڈٹی, بلکہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کی بھی اس نے تربیت کی, اور اس کی اولاد بھی, یعنی آسیہ کے پیٹ سے جنم لینے والے بچے بھی, تذکرات ہے حدیث کے اندر کہ وہ لوگ بھی ایمان لے.
میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا قرآن میں تذکرہ کیا اور اس کی باتوں کو نقل کیا کہ فرعون کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کہا فرعون کی بیوی نے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ فرعون کی بیوی نے کہا اے ہمارے رب تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. یقین جانیے اگر آپ اللہ کے لیے اچھے اعمال کریں گے، اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے، ان کو وقت دیں گے، ان کے اوپر روپے پیسے خرچ کریں گے، یہ سب آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا بہتر بدلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور اگر آپ نے سستی کر تساہلی کی، یاد رکھیے اس کا برا نتیجہ دنیا میں بھی چکھنا پڑے گا. ہے نا، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، والدین کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. وہی بچہ جس کو آپ نے نظر انداز کیا آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو دھکے دے رہا ہے، آپ کو گھر سے باہر کر رہا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے مجرمانہ اعمال کو انجام دے کر ہر جگہ آپ کو بے عزت کر رہا ہے، ہر جگہ آپ کو بے آبرو کر رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آپ نے نظر انداز کر دیا. جب اس کو بنانے کا وقت تھا، سنوارنے کا وقت تھا، اور تو آپ نے نظر انداز کیا، جس کا برا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں. میرے بھائیوں، خیر فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو اپنے پاس جنت میں ہمارے لیے گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے، من القوم الظالمین، جو فرعون اور اس کی پوری قوم اور اس کے پورا لاؤ لشکر کا جو عمل ہے وہ ظالمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا تذکرہ قرآن میں کیوں کیا؟ اس کے اچھے اعمال کی، اور اس نے دین کی جو خدمت کی اور اسلام کے لیے جو ڈٹ گئی، جم گئی، اس کی وجہ سے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ مریم جو عمران کی بیٹی تھی، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. آج ہماری نوجوان لڑکیوں میں، نوجوان بیٹیوں میں کیا حال ہے؟ ہر جگہ فحاشی عام ہے، برائی عام ہے، زناکاری عام ہے. میری نوجوان بہنوں، میری نوجوان بیٹیوں، اپنی حفاظت کر لو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو. آج برائی بہت آسان ہو گئی، ہر گھر میں برائی کا سامان موجود ہے، ہر آدمی کے جیب میں برائی کا سامان موجود ہے. وہی بچ سکتا ہے جو بچنا چاہے اور اللہ جس کو بچانا چاہے. میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اپنی روح کو اس میں ڈال دیا، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تصدیق کی، کلمات کی تصدیق کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی. اور کہا مریم علیہ السلام کے بارے میں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار تھی، فرما بردار تھی. میرے بھائیوں، میرے پاس بہت سارے واقعات خواتین اسلام، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا. ہاں آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. میں عورتوں سے مخاطب ہوں، اگر عورتیں ہماری باتیں سن رہی ہیں اور موجود ہیں، اور ان باتوں کو پہنچائیے عورتوں، اس لیے کہ بچوں کو سب سے زیادہ وقت دینے والی، ان کے ساتھ وقت بتانے اور گزارنے والی، اور ان کو بہتر سے بہتر بنانے والی اور خراب سے خراب بنانے والی بھی یہ مائیں. باپ تو ہیں، باپ اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ماں چاہے تو بیٹا بھی سنور سکتا ہے
اور بیٹی بھی سنور سکتی ہے، اور جب بیٹا سنورے گا، بیٹی سنورے گی، ہمارا سماج سنور جائے گا، پورا معاشرہ سنور جائے گا، پورا ملک سنور جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پہلی بیوی، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور کتنی اپنے بچوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ایک کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پالا، کیسے پوسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہتر بیوی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی حیران ہے، پریشان ہے، خائف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے نہ کیا جائے۔ غم کے عالم میں حضرت خدیجہ کے پاس آتی، یہ ایک عورت، ایک اچھی عورت کی نشانی اور پہچان ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کیا، وراثت دیا۔ آج ہماری عورتیں شوہر گھر میں آئے پریشانی کا سامان بن جاتی ہیں، اور اتنے سوالات اور اتنے مسائل سامنے رکھ دیں گی کہ وہ شوہر باہر سے پریشان ہو کر آتا ہے، گھر میں بھی پریشان ہوتا ہے، اور گھر سے باہر رہنے ہی میں عافیت سمجھتا ہے۔ میرے بھائی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور آخری بات کہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے، فروخ ابی عبد الرحمن، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ فروخ ابی عبد الرحمن یہ جنگ پر چلے گئے، کئی سالوں تک، بلکہ 27 سالوں تک گھر سے باہر، 27 سالوں تک جہاد میں رہے۔ لیکن جب یہ گئے تھے تو ان کی بیوی حالت حمل میں تھی، بیوی حالت حمل میں تھی۔ ان کے جانے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ان کی بیوی نے ربیہ رکھا۔ کیا رکھا؟ ربیہ رکھا۔ اور قربان جائیے فروخ ابی عبد الرحمن کی بیوی پر اور ربیہ کی ماں پر کہ ایسا پالا پوسا باپ نہیں کرتا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، باپ گھر سے باہر، بچہ برباد، خراب ہو جاتا ہے، ماں بھی نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن 27 سالوں تک باہر رہتے فروخ ابی عبد الرحمن۔ لیکن بچہ پیدا ہوا، نام ربیہ رکھا، اور ایسی تعلیم، ایسی تربیت کہ ہم اور آپ رشک کریں، اور ان کو پڑھا لکھا کر ان کی ماں نے امام العلم بنا دیا، امام التفسیر بنا دیا، امام الحدیث بنا دیا، امام الفقہ بنا دیا، اور اتنے بڑے آدمی ہوئے کہ امام مالک جیسے انسان کی استاد بنے۔ امام مالک جنہوں نے دنیا کی صحیح کتابوں میں سے، حدیث کی اولین کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک کی، ان کے استاد یہ ربیعۃ الرائے ہیں۔ میرے بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہ لیں گے، اگر ہم ارادہ کر لیں گے اور یہ جان لیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس دو راہیں پر کھڑے ہیں، کس فتنے اور فساد کے شکار ہیں، اگر اس فتنے فساد کو نہیں پاٹا گیا، نہیں ختم کیا گیا، تو ہمارے معاشرے میں جو معمولی خیر باقی ہے، اچھائی باقی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، پورا معاشرہ تہو بالا ہو جائے گا، نیست نابود ہو جائے گا، اور خیر و بھلائی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں بنائے، سنوارے، سجائے جو ہمارے لیے بھی بہتر ہو، پورے گاؤں بستی کے لیے بہتر ہو، اس کے لیے والدین کو قربانی دینی پڑے گی، اور ہمارے سامنے جو بہترین مثالیں ہیں ان مثالوں کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنا دے، ہمارے گاؤں کو بہتر گاؤں بنا دے، اور ہماری بستی کو اللہ تعالیٰ مثالی بستی بنا دے۔ ہمارا ہر نوجوان قال اللہ کہنے والا ہو، ہمارا ہر نوجوان قال الرسول کہنے والا ہو، ہمارا ہر نوجوان توحید کو جاننے والا ہو، ہمارا ہر نوجوان اللہ کے نبی کی سنت کو جاننے والا ہو۔ جب تک ہم زندہ رہے اسلام پر قائم و دائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔